بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ انتہائی اہم خبریں اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان نے تین بڑے فیصلے کیے ہیں. فیصلے بڑے اہم ہیں اور ان کے اثرات کیا ہوں گے اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے اور پاکستان کی سیاست پہ اور اس ریجن پہ، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ سے شیئر کرتا ہوں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہ بھی حسب معمول وہ بھی بہت زیادہ ایگریسو ہوئے ہیں اور جارحانہ انداز میں دورے کر رہے ہیں اور فیصلے وہ بھی کر رہے ہیں. پھر پاکستان کی سیاست میں کچھ تیزی آنے والی ہے اور اس کا برملا اعلان کر دیا ہے اور چیلنج کر دیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے چیلنج کر دیا ہے، یہ احساس کیے بغیر کہ ان کی حکومت برقرار رہتی ہے یا نہیں رہتی، جہانگیر ترین کیا کرے گا، پاکستان مسلم لیگ کاف کیا کرے گی، MQM کیا کرے گی، اپوزیشن کیا کرے گی. اس سے بالکل ان کو کوئی خوف نہیں نظر آیا. تو اب ایک چیز پہلے چھوٹی خبریں وہ ہیں دلچسپ ہیں. وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں تو عید کا چاند نظر نہیں آیا اور سعودی عرب میں بھی، عرب ممالک میں بھی، مڈل ایسٹ میں بھی، تو وہاں پہ بھی 30 روزے ہوں گے اور عید ہوگی جمعرات کو. پاکستان میں بھی اسی بات کا ریسرچ کونسل جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، ریسرچ کونسل کا کہنا ہے کہ یہاں پہ بھی 30 روزے ہوں گے اور عید ہوگی جمعۃ المبارک کو. تو آج رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس میں پتہ چل جائے گا کیا ہے. لیکن ایک دلچسپ بات ہوئی ہے، ایک طرف تو پوپلزئی ہوتے تھے پشاور میں، مولانا پوپلزئی وہ عید مناتے تھے مفتی منیب صاحب کے زمانے میں ایک دن پہلے، لیکن اس بار کچھ اور ہی ہوا ہے. وہ ہے شمالی وزیرستان کے مقامی علماء کا اعلان کر دیا کہ ہمیں چاند نظر آ گیا 28ویں تاریخ کو. 28 روزے ہوئے ابھی تک، یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی کہ کل ہم نے 28واں روزہ رکھا اور آج 29واں ہے. لیکن وزیرستان کے لوگ انہوں نے کہا جی ہمیں چاند بھی نظر آ گیا ہے اور 20 لوگوں نے چاند دیکھنے کا دعویٰ کیا. 28ویں کی تاریخ کا انہوں نے چاند دیکھ لیا اور 28ویں کے چاند کو ہی انہوں نے 29 کا سمجھ کے اعلان بھی کر دیا اور عید آج وہاں پہ منائی جا رہی ہے. یعنی سعودی عرب سے بھی آگے نکل گئے، عرب ممالک سے بھی آگے نکل گئے، مڈل ایسٹ سے بھی آگے نکل گئے اور انہوں نے کل عید منانے کا اعلان کر دیا. اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وزیرستان میں کتنی ترقی ہو گئی ہے. وہ ریسرچ کونسل سے بھی آگے اور پوری دنیا سے آگے نکل گئے ہیں. خیر، اب آتے ہیں جی اگلی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کچھ باتیں کی ہیں اور وہ باتیں بڑی زبردست کہہ لیں اور وہ اکراس دا بورڈ جی سب کو انہوں نے 2-3 باتیں. ایک تو یہ کی کہ نمبر 1 فیصلہ انہوں نے کیا اگین جہانگیر ترین کے بارے میں. انہوں نے کہا جی جہانگیر ترین ہو یا کوئی اور ہو، ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ایون اپوزیشن کے ساتھ بھی نہیں ہوگی. آج تک نہ نیب کے معاملات میں مداخلت کی ہے، نہ ہی عدالتوں کے معاملات میں مداخلت کی ہے، نہ ہی کسی جج کو فون کیا، نہ ہی کسی نیب کے چیئرمین کو فون کیا کہ یہ کر دیں اور یہ کر دیں، اپوزیشن کے فلاں بندے کو اٹھا لیں. ماضی میں یہ سب ہوتا رہا لیکن میں نے کم از کم، وہ کہتے ہیں، ایسا نہیں کیا. یہ چیلنج ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کی فیور میں آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن جو چیز سامنے آئی وہ بڑی حیران کن ہے. وہ کہتے ہیں کہ شوگر ملز اونرز جو ہیں، یہ جتنے بھی اس وقت رڈار پہ آئے ہوئے ہیں، 22 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا پچھلے 5 سالوں میں. 22 ارب روپیہ ٹیکس دیا 5 سالوں میں تمام نے، اور 12 ارب روپیہ واپس لے لیا. 10 ارب روپیہ ٹیکس رہ گیا جی. 5 سالوں میں ایکچوئل ٹیکس وہ کہتے ہیں 10 ارب روپیہ آیا ہے. اس کے بعد دوسری جانب وہ کہتے ہیں 29 ارب روپے کی سبسڈی لی. 10 ارب روپیہ ٹیکس وہ بھی نکال دیں، 19 ارب روپیہ
گورنمنٹ آف پاکستان نے شوگر ملز کو دیا اپنی پاس سے، لیکن چینی اس کے باوجود، یہ واحد انڈسٹری ہے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت پیسے دے رہی ہے، ٹیکس بھی واپس لیا جا رہا ہے، ٹیکس بھی نہیں لیا جا رہا، جو بیلنس آ رہا ہے 19 ارب روپیہ الٹا گورنمنٹ نے دیا شوگر ملز کو۔ تو یہ کون سا بزنس ہے؟ پھر 1 روپیہ اگر چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو 1 ارب روپیہ شوگر ملز کے منافع میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو 25 روپے چینی بڑھی، 25 روپے چینی بڑھی، تو اسی طریقے سے تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 100 کچھ ارب سے زیادہ جو ہے وہ رقم وہ چلی گئی ہے ان کے پاس، شوگر ملز کے پاس۔ تو وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ 100 ارب سے زیادہ کا منافع وہ کہتے ہیں کہ گیا ہے۔ یہ ہے وہ صورتحال کہ جو ان کے ایک روپے سے 10 ارب روپے انہوں نے کہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ صورتحال ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ سبھی برا ہو رہا ہے، بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے۔ 118ویں ترمیم کی وجہ سے جو سارے مہنگائی کا ملبہ پھینک دیا جاتا ہے گورنمنٹ پہ، وفاقی حکومت پہ، جبکہ جو 18ویں ترمیم کے بعد NFC وارڈ ہوا ہے 57%، اگر 100 ارب روپیہ اگر ہے فار ایگزامپل 1000 ارب روپے اگر فار ایگزامپل محصولات ہیں، تو اس میں سے 570 ارب تو چلا جاتا ہے صوبوں کو، اور باقی 430 ارب وفاق کے پاس رہ جاتا ہے۔ اس میں وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اس میں تنخواہیں بھی ہیں، اس میں بجٹ بھی ہے، ڈیفنس بجٹ بھی ہے، اس میں لوگوں کی تنخواہیں ہیں، ملازمین کی تنخواہیں ہیں، ترقیاتی کام بھی ہیں۔ یہ سب کا سب مرکز کو، وفاق کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ 18ویں ترمیم کو بھی ری ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، 18ویں ترمیم میں مزید ترمیم۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ فوڈ اینڈ سیکورٹی ہے مرکز کے پاس، لیکن جو گندم کے ذخائر ہیں، اجناس کے ذخائر ہیں، وہ صوبوں کے پاس ہیں۔ تو فیڈرل گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ یہ سسٹم نہ تبدیل کیا جائے۔ ایک تو وہ سسٹم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں اور اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس میں یہ سسٹم کس طرح کا تبدیل ہوگا، پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام ہوگا، وہ ابھی کھل کے بات نہیں کرتے، لیکن چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ کم از کم اس سسٹم میں رہ کے، اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی کے ساتھ رہ کے، اسٹیبلشمنٹ مین جو انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے، وہ لوگ اس کو اسٹیبلشمنٹ کو وہ لے جاتے ہیں، نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی مراد ہے انتظامی ڈھانچہ، انتظامی ادارے، اس میں جوڈیشری بھی آتی ہے، اس میں سول بیوروکریسی بھی آتی ہے، اس میں پولیس بھی آتی ہے، سارے کے سارے آتے ہیں۔ تو اس انتظامی ڈھانچے کے ساتھ وہ کہتے ہیں ترقی نہیں ہو سکتی، پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، نہ ہی نظام انصاف جب تک صحیح ہوگا۔ تو ایک چیز تو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میں جب تک زندہ ہوں، شریف خاندان اور جتنے بھی مافیاز ہیں میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا، نہ صرف شریف خاندان بلکہ میرے اپنے بھی صفوں میں ہیں، تو رعایت کوئی نہیں ہوگی، تو لہٰذا میں تو جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام پورا کروں گا۔ اس کے بعد ایک اور بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی کہ تقریباً 27,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ واگزار کروائی گئی ہے، جس کی مالیت کوئی 27 ارب سے زیادہ کی بنتی ہے صرف پنجاب میں ناجائز قابضین سے اتنی زمین واگزار 29,000 غالباً کروائی گئی ہے، اور 27 ارب روپے اس کی مالیت ہے، 29,000 ایکڑ، اور یہ سب کی سب کس کے پاس تھی؟ سیاسی لوگوں کے پاس تھی، خواہ وہ حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں، وزیر ہیں، سابق ہیں، موجودہ ہیں، جو بھی ہیں، ان سے یہ واگزار کروائی گئی ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کام ہو نہیں رہا بلکہ آگے بھی کام بڑھے گا۔ پھر شہباز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ ECL میں آج کل میں ڈال دیا جائے گا، لہٰذا شہباز شریف صاحب کا جو باہر جانے کا پلان تھا، جو نواز شریف صاحب سے مشاورت کرنے جا رہے تھے اور غیر ملکی سفارتکاروں سے مل کے جو کرنا چاہ رہے تھے، وہ تو نہیں ہونے والا، یہ معاملہ تو گیا ہے رک۔
اور آنے والے دنوں میں جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جوڈیشری کے ساتھ ان کی کہیں مڈ بھیڑ نہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو خطرناک ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ماضی میں حملے بھی کیے گئے عدالتوں پہ، لیکن ہم نہیں کریں گے اور ہم صرف قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ تو قانونی راستے سے کیا مراد ہے، یہ ایک اہم سوال ہے کہ وہ کھل کے بات بھی نہیں کر رہے اور کام بھی کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور چیز انہوں نے کہی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، باتیں مسلسل چل رہی تھیں۔ انہوں نے کہا محمد بن سلمان سے بھی بات کی ہے میں نے، فلسطین کے بارے میں بھی، کشمیر کے بارے میں بھی، سب چیزوں کے بارے میں، اور مسلم حکمرانوں سے بھی بات کر رہا ہوں، اسلاموفوبیا کے بارے میں بھی۔ تو اس پہ تو ہم ایک فورم پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آواز جائے۔ دوسری انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو خبریں چھپ جاتی ہیں، چل جاتی ہیں کہ جی کشمیر پہ بات چیت ہو رہی ہے اور مذاکرات شروع ہو گئے ہیں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا مودی بھی سن لے اور انڈیا بھی سن لے اور عالمی برادری بھی سن لے کہ جب تک 5 اگست 2019 کا اقدام واپس نہیں لیتا انڈیا، یعنی آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A، یہ 2 اقدام واپس نہیں لیتا جو 5 اگست کو کیا گیا تھا، 370 ختم کیا گیا تھا، 35A ختم کر دیا گیا تھا، 5 اگست 2019 سے پہلے کی صورتحال بحال کرے، تب جا کے انڈیا کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، ادروائز کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ اور یہ وزیر اعظم نے میسج دیا ہے، خاص طور پہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی پہ اب تک پیغامات آئے اس کا جواب دے دیا انہوں نے۔ اس میں کیا ہوا تھا جی، واشنگٹن سے خبر آئی تھی، واشنگٹن نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، واشنگٹن نے پریشر ڈالا اور امریکی وزیر خارجہ انڈیا بھی آئے، اس کے بعد فون بھی کیے، آرمی چیف کو فون کیے تھے، ادھر امریکی سفیر متحرک ہوئے تھے، تو بات چیت کر رہے تھے کہ جی آپ ذرا آپس میں ہو جائیں، کلوز ہو جائیں، آپس میں بات چیت شروع کریں، کیونکہ امریکہ کا یہ پلان ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت شروع ہو، ادھر مقبوضہ کشمیر میں ان کا مورائل ڈاؤن ہو اور مقبوضہ کشمیر میں بھی پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کی جائے اسی ایکٹ کی بنیاد پہ۔ دوسری جانب انڈیا کو کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات تھوڑے سے سیدھے کر لیں، تو ہم تو آپ کو کر رہے ہیں تیار چین کے خلاف، چین سے آپ نے لڑنا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ، اس کے بعد DGISI اور ملاقات ہوئی DGISI کی راہ چیف کے ساتھ UK میں اور دبئی میں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وزیر اعظم عمران خان سے بالا نہیں، جب یہ میسج کرنے ہوئے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم کو بھی بتایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے، ملاقاتیں ہوئیں، اجیت ڈوول نے بھی جوائن کیا DGISI جنرل فیض حمید کے ساتھ، جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں کوئی چیزیں کوئی شیئر ویئر کی ہوں گی، تو پاکستان نے اپنے ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھ دی تھیں بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اسی چینل پہ بند کمرے میں، اور یہی بات ملٹری سائڈ سے بھی کہی گئی تھی کہ 5 اگست کا سٹیٹس جب تک تبدیل نہیں کیا جاتا تب تک پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا انڈیا کی طرف سے یہ تھا تجاویز جو تھیں کہ جی ورکنگ گروپس بن جائیں گے، سیاچین پہ الگ، سر کریک پہ الگ، پانی کے تنازعات پہ الگ، کشمیر پہ الگ، تجارت پہ الگ، انویسٹمنٹ پہ الگ، اور ہر گروپ الگ الگ کام کرے گا اور سارے گروپ الگ الگ کام کریں گے، ایک دوسرے سے جوڑا نہیں جائے گا، یعنی کہ ایک جگہ پہ ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو دوسرے گروپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ بھی ڈیڈ لاک کر دیں، نہیں، انڈیپینڈنٹلی چلیں گے اور سارے مسئلے ایک ایک کر کے ہم حل کر لیں گے، آخر میں رہ جائے گا کشمیر، اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ یہ انڈیا کی تجویز تھی، تو اس سے سیز فائر بھی کیا۔ اب جو باقاعدہ طور پہ پرائم منسٹر کی طرف سے یہ ساری چیزیں، ملاقاتوں کی تفصیل وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا گیا، بتایا گیا کہ جناب یہ کچھ ٹیبل پہ رکھا ہے، تو وزیر اعظم عمران خان نے پبلک میں آ کے واضح طور پہ کہہ دیا، انڈیا کو پیغام دے دیا، واشنگٹن کو پیغام دے دیا کہ جناب ایسا نہیں ہوگا،
برطانیہ بھی اس میں شامل تھا، ان کو بھی پیغام چلا گیا جس کو بھی جو بھی بیک ڈور ڈپلومیسی میں اس میں انوالو تھے۔ ایک اور بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی چین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، چین کے خلاف کوئی ایسا اقدام بھی نہیں کر سکتے جو چین کی مفادات کو، چین کی سالمیت کو، چین کے مفادات کو نقصان پہنچائے، کیونکہ مغرب یہ چاہتا ہے، مغربی ممالک، برطانیہ، امریکہ، کہ بھارت کو چین کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے۔ تو چین اور پاکستان تو اس وقت یکجان دو قالب ہیں جی، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات بھی ٹوٹلی طور پہ کنوے کر دی، داخلہ پالیسی بھی دے دی کہ داخلہ پالیسی کوئی NRO نہیں، اب پیسے وصول کر کے دکھاؤں گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کو باہر نہیں جانے دوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور شہباز شریف پہ خاص طور پہ پوری انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ کی پوری کتاب ہے اور انہوں نے ہی لوٹا ہے جو کچھ ہوا، اور شوکت ترین کو بھی اسی لیے لے کے آئے ہیں اور اپنی کارکردگی بھی انہوں نے واضح طور پہ بتائی۔ تو یہ چیزیں عمران خان صاحب کی طرف سے اور ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے آئی ہیں۔ تو یہ ہو گیا جناب چیپٹر کلوز۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک خوشخبری یہ دی ہے کہ ان کو بھرپور یقین ہے کہ FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان کا نام نکال دیا جائے گا۔ تو یہ ہیں جناب خبریں، آپ سے میں نے کہا شیئر کر لوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔